اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عليكم ورحمة الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. اگر اور کسی چیز کے لیے نہیں تو توبہ استغفار کے لیے وقت موجود ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ ہم سے جو کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے، رمضان المبارک کا جو حق تھا وہ حق ہم ادا نہ کر سکے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اللہ سے اپنی ان کمیوں کوتاہیوں اور لغزشوں کی معافی مانگتے ہوئے اپنے اس احتساب کو جاری رکھیں. یہ رمضان المبارک جس مقصد کے لیے آیا تھا، آپ نے علماء اکرام سے خطبات جمعہ میں، دروس اور بیانات میں مسلسل آپ یہ سنتے رہے کہ یہ ہمیں متقی بنانے کے لیے آیا تھا. رمضان المبارک کا مہینہ بنیادی طور پر ہمیں متقی بنانے کے لیے آیا تھا کہ ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بن جائیں، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں. یہ اصل ہمارے روزے کا ہدف اور مقصد تھا، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرض کیا تھا. ہم دیکھنا یہ ہے کہ ہم متقی بن گئے ہیں کہ نہیں. اگر بن گئے ہیں تو ہم نے روزے کے مقصد کو پا لیا ہے، اور اگر ہم متقی نہ بن سکے پرہیزگار نہ بن سکے، ایک مہینے کا سروائیول ہم نے کر لیا ہے لیکن اس کا جو ہدف ہم نہ پا سکے، تو اللہ رب العالمین سے دعا اور استغفار کرنا چاہیے کہ رب العالمین جس مقصد کے لیے تو نے روزوں کو فرض کیا تھا میں اس مقصد کو پہنچ جاؤں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف رمضان المبارک کا جو غرض و غائد اور مقصد تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، تو دوسری طرف میری اور آپ کی سال کے 12 مہینے کے لیے ایک ٹریننگ ہے، ایک تربیت ہے. ایک چیز پر آپ غور کرتے جائیں کہ رب العالمین نے جو سب سے پہلے ہمیں صبح فجر سے لے کر ایک اذان سے لے کر دوسری اذان تک، ایک اندھیرے سے لے کے دوسرے اندھیرے تک ہماری حلال جائز چیزیں جو باقی دنوں میں ہم کھا پی سکتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں، ان ساری چیزوں سے روک دیا ہے. روکنے کا کیا مقصد تھا؟ نعوذ باللہ ایسا تو ہرگز نہیں کہ اللہ کے پاس کوئی خزانوں میں کمی آ گئی، کوئی راشن کم پڑ گیا ہے، کوئی خوراک کم تھی کہ ہمیں بھوک پیاس اور ایک بھوک ہڑتال کا حکم دے دیا. ایسا تو نہیں تھا، بلکہ دیکھا یہ جائے کہ ہم تو رمضان المبارک کے مہینے میں باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ کھاتے پیتے ہیں، اللہ کی زیادہ نعمتیں استعمال کرتے ہیں. ہر شخص اپنے بجٹ کو دیکھ لے کہ باوجود اس کے کہ وہ دوپہر کو کچھ کھاتا پیتا نہیں، دن کو کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، لیکن عام مہینوں کے مقابلے میں اس کا رمضان کا بجٹ بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کی نعمتوں کو زیادہ استعمال کرنا ہوتا ہے. تو یہ مقصد تو ہرگز نہ تھا کہ صرف ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھ لیا جاتا، بلکہ ہمیں صبح سے لے کر رات تک حلال چیزوں سے منع کر کے ہماری یہ تربیت کی گئی ہے کہ جس طرح تم اس اللہ رب العالمین کا حکم مان کر تم حلال چیزوں سے رک جاتے ہو، باوجود اس کے کہ یہ باقی مہینوں میں آپ کے لیے بالکل حلال ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، مشروبات و معقولات ہیں، اپنی جائز حلال بیوی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے کہنے پر، اللہ کے حکم پر ان چیزوں سے جب روک کر آپ کو یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے تاحیات ساری زندگی میں حرام کر دیا ہے، منع کر دیا ہے، روک دیا ہے، بس اس سے رکنے کے لیے اپنے آپ کو ایسا کمر بستہ کر لو جس طرح آپ نے اپنے آپ کو حلال چیزوں سے دور کر لیا تھا. یہ یعنی تربیت کا ایک پہلو ہے. یہ ایک پہلو ہے کہ جس اللہ کے حکم پر ہم دن بھر پانی نہیں پیتے ہیں، اکیلے میں تنہائی میں ہم پانی نہیں پیتے ہیں، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ باقی مہینوں میں اللہ کا حرام کردہ سود ہم کھانے لگ جائیں، ہم چوریاں کرنے لگ جائیں، ہم ڈاکے ڈالنے لگ جائیں، اپنے مسلمان بھائی کا ناحق طریقے سے مال کھانے والے بن جائیں؟ جس اللہ کے کہنے پر ہم ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈالتے ہیں دن کے اوقات میں کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیا بہنوں کی میراث باقی مہینوں میں ہم کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں؟ کیا رمضان المبارک کی یہ تربیت ہے؟
رمضان المبارک کی تربیت تو یہ ہے کہ آپ کو جس طرح حلال چیزوں سے روک کر ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے باقی 11 مہینے بھی ان کے قریب نہیں جانا ہے. پہلی تربیت یہ تھی. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح رب العالمین نے مجھے باقی چیزوں سے روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے منع کیا ہے، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس اللہ کی مان کر رمضان کے مہینے میں حلال کھانے سے رک گیا اور رمضان گزرنے کے بعد میں نے نشاور چیزیں استعمال کرنا شروع کر دی ہے. میں نے سگریٹ نوشی، میں نے چرس، میں نے دیگر جتنے بھی نشاور چیزیں ہیں ان کو میں سال کے 12 مہینے استعمال کروں اور میں اللہ کے کہنے پر ان کو نہ چھوڑوں، اور رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کے کہنے پر کھانے کو چھوڑ دوں، پینے کو چھوڑ دوں، تو پھر ہم وہ تربیت نہیں پا سکیں جو اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے. تو پہلا رمضان المبارک کا مقصد یہ تھا کہ ہماری ایک ایسی تربیت ہو جائے کہ اللہ کے حکم پر حلال چیزوں کو چھوڑ کر 11 مہینوں میں باقی جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو بھی چھوڑ دیا جائے. اور دوسرا جو رمضان المبارک کے مہینے کا جو اہم مقصد تھا وہ ہماری خواہشات پر کنٹرول تھا کہ ہم ایسے شتر بے مہار بنے نہ پھریں، ہماری نگاہوں کی حفاظت ہو، ہماری شرمگاہوں کی حفاظت ہو، ہمارے سوچ کے اندر پاکیزگی ہو اور ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں ایک حیا پیدا ہو جائے. مشہور حدیث ہے، آپ سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی شادی کی استطاعت رکھتا ہے، نکاح کی استطاعت رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. اور روزے کا جو غرض و قاعدہ ہے وہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاعٌ، یہ اس سے جو اس کی شہوت کی جو تیزی ہے نا اس کو کم کر دے گی. گویا روزہ انسان کی شہوت کو توڑنے والی چیز ہے، شہوت کو توڑنے والی چیز ہے. تو اس مہینے میں رب العالمین نے ہم سے روزے رکھوا کر ہمارے اس 11 مہینوں کی یہ تربیت کی ہے کہ اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھنا ہے، اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھنا ہے. تم خواہشات نفس کے معاملے میں شتر بے مہار نہیں ہو، تم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہو. تمہیں رب العالمین نے جہاں سے منع کیا ہے وہاں سے رکنا ہے، جو تمہارے لیے جائز اور حلال کیا ہے بس اسی تک محدود رہنا ہے. تو روزہ خواہشات کے کنٹرول کی ایک ٹریننگ ہے. پھر اس کے بعد جو تیسری چیز وہ یہ تھی کہ رب العالمین ہم سے ہمارے برے اخلاق کو دور کرنا چاہتا ہے، برے اخلاق کو دور کرنا چاہتا ہے. ہماری طبیعت میں جو سختی ہے، ہماری طبیعت کے اندر جو جگڑالو پن ہے، جو ہم ٹینشن کے مریض بنے ہوئے ہیں، جو ہمارا بلڈ پریشر بہت جلدی ہائی ہو جاتا ہے، جو ہم اپنے آپ کے اوپر قابو نہیں رکھ سکتے ہیں، تو کیسے تربیت دی ہے؟ فرمایا روزے کی حالت میں اگر آپ کے ساتھ کوئی، آپ نے تو جھگڑا کرنا ہی نہیں ہے، آپ نے خود تو جھگڑا کرنا ہی نہیں ہے، اگر کوئی اور شخص بھی آپ کے ساتھ روزے کی حالت میں جھگڑے کے لیے آتا ہے، آپ نے اس کو یہ کہہ کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں. بھئی میں نے جھگڑا نہیں کرنا، میں روزے سے ہوں. تو گویا میرے روزے نے میری یہ تربیت کی ہے کہ میں اپنی طبیعت کے اندر اتنی قوت برداشت پیدا کر لوں کہ میں، کوئی میرے اوپر ظلم بھی کرتا ہے، زیادتی بھی کرتا ہے، جھگڑا کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن میری یہ تربیت کی جا رہی ہے میں نے جھگڑا نہیں کرنا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے نبی کا یہ حکم مان کر جھگڑے سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں، برے اخلاق سے بچاتا ہوں، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں، اور اپنے ایسے جذبات کے جو کسی کے اوپر ظلم کا سبب بنتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں. تو سال کے 11 مہینے پھر میری یہ تربیت ہونی چاہیے کہ میں معاشرے کے اندر ایک فسادی بنا نہ پھروں، میں جگڑالو بنا ہوا نہ پھروں، میں ظلم کرتا ہوا نہ پھروں، میں ہر جگہ بدتمیز بنا ہوا نہ پھروں. روزے نے میری یہ تربیت کی ہے کہ میں روزے کی حالت میں جب کہتا ہوں بھائی میں جھگڑا نہیں کرتا، میں روزے سے ہوں، سال کے 11 مہینے میرے اندر یہ برداشت ہونی چاہیے، یہ اخلاق ہونا چاہیے کہ میں لوگوں سے جھگڑا نہ کروں. اور جو چوتھی تربیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به لیس للہ حاجۃ ان یدع. ایسا شخص جو روزے کی حالت میں نہ وہ جھوٹ کو چھوڑتا ہے اور نہ جھوٹ کے اوپر عمل کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. گویا روزہ ماز منہ کے بند کر لینے، کھانے پینے کے چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ جو شخص جھوٹ اور جھوٹی بات کو نہیں چھوڑتا اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پھرے یا پیاسا پھرے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا
دوسری حدیث میں ہے بہت سارے ایسے روزہ دار ہیں جن کو بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور بہت سارے ایسے راتوں کے قیام کرنے والے ہیں جن کو جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ تو اس حدیث میں ہماری جو چوتھی تربیت کی گئی ہے وہ تربیت یہ ہے کہ دیکھو روزے کا احترام کرتے ہوئے کیونکہ روزے کی قبولیت میں جو چیز رکاوٹ بن جاتی ہے وہ جھوٹ بولنا روزے کے اندر اور جھوٹی بات پر عمل کرنا، اور پھر باقی سارے جو برے اخلاق ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، بدزبانی ہے، الزام تراشی ہے، یہ ساری چیزیں جس طرح عام حالات میں حرام ہے، منع ہے، روزے کی حالت میں بدرجہ اولا منع ہے کیونکہ یہ روزے کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی بات کو اور اس پر عمل کو نہیں چھوڑتا ہے اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا یہ ہماری تربیت ہو گئی نا، یہ ہماری تربیت ہو گئی کہ میں اپنے روزے کا لحاظ کرتا ہوں، میں اپنے روزے کو قبولیت کے مقام تک پہنچانے کے لیے جھوٹ اور جھوٹی بات کو چھوڑتا ہوں۔ تو یہ باقی سال کے 11 مہینے بھی یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا، فراڈ نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، غلط بیانی نہیں کرنی ہے، کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی ہے، کسی کے اوپر الزام تراشی نہیں کرنی ہے، اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنانا ہے، اپنی سوچ کو صاف ستھری سوچ بنانا ہے، اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہمیشہ اس نے ظن رکھنا ہے، اس کے لیے سینہ کشادہ رکھنا ہے۔ یہ تربیت ہو رہی ہے رمضان کے ان روزوں میں سال کے باقی 11 مہینوں کے لیے ٹریننگ کے طور پر۔ اور پھر اس کے بعد راتوں کا قیام لازم کر کے کہ فرض نہیں ہے، رات کو تراویح پڑھنا فرض نہیں ہے، سنت عمل ہے، ترغیب دی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی، صحابہ اس پر جمع ہوئے اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہے نفلی عبادت ہے، لیکن ان نوافل کو ہمارے لیے اتنا تاکیدی بنا کر اور اس کے اوپر اتنی بشارتیں عطا فرما کے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو راتوں کا قیام کرتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں قیام اللیل کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں جو ترغیب دی جا رہی ہے، یہ جب ہم نوافل کی پابندی کرنے والے اور اتنا اہتمام کرنے والے بن جائیں گے تو سال کے 11 مہینے میں فرائض کے ہم بڑے ہی پابند ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارے فرائض کی حفاظت کے لیے ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اضافی نفل عبادت کرتے ہیں، ہاں جی، اعتکاف بیٹھتے ہیں، بہت سارے دن کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے نوافل پڑھیں تاکہ اللہ کے ہاں اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ نوافل حقیقت میں باقی 11 مہینوں کے دنوں میں ہمارے فرائض کی حفاظت ہے۔ تو جب ہم رمضان کے مہینے میں نوافل کا اتنا اہتمام کرتے ہیں تو پھر یہ ہماری تربیت ہونی چاہیے کہ 11 مہینوں میں ہم نے فرائض سے کوئی کوتاہی نہیں کرنی ہے، ہم نے فرائض کے معاملے میں کوئی سستی نہیں کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ میں رمضان المبارک کے مہینے میں پورا قرآن امام کے پیچھے نفل تراویح کی نماز میں نے سنا، میں گھنٹہ 2 گھنٹے کھڑا رہا اور میں نے پورا اہتمام کیا، اور رمضان گزرنے کے بعد میں فرض نماز میں ہی نہیں ہوں، میں فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتا ہوں، دن کو نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، تو تیری اس نفلی عبادت نے تیری تربیت نہیں کی ہے۔ تو یہ تو اصل میں تیری تربیت تھی کہ تم سال کے باقی 11 مہینوں میں فرضی نماز کا اتنا اہتمام کرنے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ اسی طرح ایک اور تربیت کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کر اللہ نے پابندیاں لگا کر ایک کنٹرول لائن کھینچ کر کہ یہاں سے آگے نہیں جانا، کھانا پینا نہیں ہے۔ تو جب کھانا پینا نہیں ہوتا تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے، پیاس کیا چیز ہے، اس کی شدت جب انسان کے اوپر آتی ہے تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، سال کے 11 مہینے ہم نے اس معدے کو خالی چھوڑنا ہی نہیں ہوتا ہے، نہیں چھوڑنا ہوتا ہے۔ صبح ناشتہ، پھر 10-11 بجے مزید کوئی ریفریشمنٹ، دوپہر کو ٹیٹ کر کے کھانا کھانا، اور رات کو پھر کھانا ہے، ہاں جی، باہر دوستوں کے ساتھ جو ہے مختلف ہوٹلوں اور پتاروں پر بیٹھ کر کچھ الگ سے۔ ہم نے کبھی اس معدے کو خالی چھوڑا ہی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ایک بھوکے کا وہ احساس ہمیں پیدا ہو سکے کہ جن لوگوں کو بھوک پیاس نے، جن لوگوں کو غربت نے، مہنگائی نے، بھوک نے کس قدر ان کو تڑپا کے رکھا ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو بھوکے ہوتے ہیں ان کا احساس
اس رمضان کے مہینے میں رب العالمین ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کے یہ بتانا چاہتا ہے، اپنے گرد و پیش پہ نظر دوڑاؤ، جن کو کچھ کھانے کے لیے نہیں ملتا، جن کو کچھ پینے کے لیے نہیں ملتا، جن لوگوں کا کوئی روزگار نہیں ہے، جن کو مہنگائی نے مار کے رکھ دیا ہے، جن کی آمدن اتنی نہیں ہے کہ ان کے اخراجات پورے ہو سکے، ذرا ان کا احساس پیدا کر لو۔ یہ رمضان حقیقت میں اس تربیت کے لیے بھی آیا تھا۔ پھر اس رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ جو نفلی صدقات ہیں ان کا تو جو ہمیں حکم دیا ہے وہ دیا ہے، اور اس کے جو اجر و ثواب بڑھا چڑھا کر رب العالمین نے دینے ہیں، وہ جو وعدے فرمائے وہ تو اپنی جگہ، لیکن ایک صدقہ ہمارے اوپر لازم کر دیا ہے کہ یہ تمہاری تربیت کا حصہ ہے کہ باقی اگر تم زکوٰۃ تو اس صورت میں دو گے کہ جب تم صاحب نصاب ہو، جب نصاب کو پہنچ جاؤ گے تو تم زکوٰۃ دو گے، لیکن صدقۃ الفطر ایک ایسا صدقہ ہے جو تم نے لازمی دینا ہے، ہر صورت میں دینا ہے۔ ہاں یہاں تک کہ تم خود اگر صدقۃ الفطر کے مستحق ہو پھر بھی تم نے دینا ہے، تاکہ تمہیں یہ ایک تربیت ہو جائے، تاکہ تمہیں ایک غریب مسکین کا احساس ہو جائے۔ جب تم ایک اور کچھ نہیں تو صدقۃ الفطر رمضان المبارک کے مہینے میں دو گے تو باقی 11 مہینوں میں بھی تمہیں صدقات دینے کی ایک ٹریننگ ملے گی، ایک ترغیب ملے گی، اور باقی تمہیں احساس ہوگا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی لذت کیا ہے۔ اور جب تم یہ صدقۃ الفطر ڈھونڈ ڈھونڈ کے مساکین کو دو گے، وہ مساکین سال کے 11 مہینے تو آپ کے سامنے ہوں گے کہ جو شخص اتنا مستحق تھا کہ میں نے اس کو صدقۃ الفطر دیا تھا، اس بیچارے کا گزارا ہو گیا، وہ سال کے باقی 11 مہینے کیسے گزارا کرتا ہے؟ تو آپ کے لیے ایک جو آپ کے دل میں ایک احساس پیدا ہو جائے گا، ایک غریب کا، ایک مسکین کا، ایک یتیم کا، ایک بیوہ کا، کہ ان کی گزرے اوقات کیسے ہوتی ہے۔ تم نے صدقۃ الفطر دیا، اس نے تمہارے باقی سال کے 11 مہینوں کے لیے ایک تربیت بن جانا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں انسان کا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہوتا ہے۔ آپ سب بھائی بیٹھے ہیں، ہر شخص نے ایک قرآن ختم کیا ہوگا، کسی نے 2 ختم کیے ہوں گے، کسی کے 3، ہماری ماؤں بہنوں نے گھروں میں 4 5 قرآن ختم کیے ہوتے ہیں۔ ہم نے یہاں قیام اللیل کے اندر قرآن ختم کیا ہوگا، بہت مساجد کے اندر جو ہے وہ 2 مرتبہ قرآن ختم ہوتے ہیں۔ ہاں جی، ہر شخص تو قرآن کے ساتھ یہ تعلق کا جو مہینہ ہے، کیونکہ یہ مہینہ ہی قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان تو ہے ہی وہ مہینہ جس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، اور وہ لیلۃ القدر کی رات جس رات کو لوح محفوظ سے نازل ہوا ہے، وہ لیلۃ القدر اس عشرے کے اندر، اس مہینے کے اندر، تو گویا رمضان اور قرآن کا ایک گہرا تعلق، اور اس رمضان میں قرآن کی تلاوت کا ہمارا معمول ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ رمضان ختم ہونے کے بعد قرآن کو غلاف میں لپیٹ کر اگلے رمضان کے لیے نہیں رکھنا۔ جس طرح رمضان میں قرآن کے ساتھ ایک گہرا تعلق تھا، سال کے باقی 11 مہینے بھی قرآن کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف رمضان میں پہچانا ہے اور باقی 11 مہینے ہمارا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، تو ہم رمضان کے اس مقصد کو نہیں پہنچ سکے جو رمضان ہماری تربیت کرنے کے لیے آیا تھا۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ایک قول کہ جس شخص نے صرف رمضان میں اپنے رب کو پہچانا اور 11 مہینے اپنے رب کو نہ پہچان سکا، اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا ہے، وہ اپنے رب کی معرفت نہیں حاصل کر سکا ہے۔ کہ ایک مہینے میں تو اپنے رب کو پہچان لیا کہ سارے صدقات، خیرات، نوافل، تلاوت اور جتنی نیکیاں ہو سکتی تھی وہ کرتا رہا، اور 11 مہینے اس رب کو ہی بھول گیا، وہ تو رب کو پہچان ہی نہیں سکا۔ اگر وہ رب کو پہچانتا تو وہ سال کے 12 مہینے کا رب ہے، ایک مہینے کا رب نہیں ہے۔ بہرحال یہ تربیت کا مہینہ جو ہم سے جا رہا ہے، جس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ بہرحال سنتے ہیں، یہ تو صدقۃ الفطر کا ایک معمولی صدقہ تھا نا، معمولی صدقہ یہ لازم کر کے ہمارے اوپر، باقی ہمیں یہ ترغیب دی ہے جس نبی کا تم دم بھرتے ہو، جس نبی پر تم ایمان لاتے ہو، جس کو اپنے لیے اسوہ حسنہ اور آئیڈیل مانتے ہو، وہ نبی رمضان کے مہینے میں تیز آندھی کی طرح سخاوت کیا کرتا تھا، تیز آندھی کی طرح سخاوت کرتا تھا۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں اگر ہم اپنے مال کو جمع کر کے اس کے اوپر ایک سانپ، ایک ناگ بن کر بیٹھے رہے، اور ہم نے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنے کی تربیت حاصل نہیں کی، اور ہم نے اللہ رب العالمین کے راستے میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور جتنے بھی مستحقین ہیں، اگر ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہو سکے اور ہمارے دل کا وہ بخل نہیں ٹوٹا ہے، تو ہم رمضان سے وہ فوائد حاصل نہیں کر سکے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس طرح ابھی ہم نے یہ 30 روزے الحمدللہ پورے کر لیے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 30 روزوں نے ہمارے اندر وہ کتنی انرجی پیدا کی ہے، ہمارا اسٹیمنا کتنا مضبوط ہوا ہے۔
اس روزے کی بنیاد پر ہماری روحانیت کتنی مضبوط ہوئی ہے یہ پتہ ابھی عید کے بعد لگے گا، کہ عید کے بعد جو شوال کے 6 روزے آ رہے ہیں نا، اگر وہ 6 روزے ہم نے صحیح خوشی کے ساتھ ترغیب کے ساتھ ہم نے وہ 6 روزوں کا اہتمام کیا تو سمجھ لو کہ ہم نے اس مہینے میں اتنی روحانیت حاصل کر لی تھی کہ 6 روزے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ ہم نے 1 مہینے کے پورے روزے رکھے ہیں، 6 دن کے روزے تو وہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس طرح اس مہینے نے ہماری یہ تربیت کی ہے، ایک صبر، ایک برداشت ہمارے اندر پیدا کی ہے، تو اگر ہم نے 6 روزے رکھ لیے تو ہم ٹریننگ میں پاس ہیں، ہمارا جو ٹریننگ کے بعد جو امتحان ہے نا اس امتحان میں ہم پاس ہیں۔ اگر ہمارے اندر وہ ہمت پیدا نہ ہو سکی، وہ قوت پیدا نہ ہو سکی اور ہمارے اندر وہ اسٹیمنا نہ بن سکا تو سمجھو کہ ہم نے روزے سے وہ روحانیت حاصل نہیں کی ہے۔ بہرحال یہ تربیت کا مہینہ، جس طرح ہم افطاری میں دسترخوان لگے ہیں، لوگ جمع ہیں، دل نرم ہیں، حدیثیں سن رہے ہیں، رب العالمین افطاری کے وقت گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اس وقت ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، رب العالمین کو پکار رہے ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ دعاؤں کا سلسلہ سال کے 12 مہینے جاری رہے تو سمجھ لو کہ ہم نے رمضان سے تربیت حاصل کر لی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سمجھے کہ رمضان میں ہمارا رب سنتا ہے، باقی 11 مہینے میں نہ مجھے مانگنے کی ضرورت ہے نہ رب ہماری سنتا ہے، یہ تو کوئی تربیت نہ ہوئی نا۔ سحری کے وقت اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی یہ صفات بیان کی ہے کہ وہ سحری کے وقت اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اور اللہ خود رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، وہ آ کر خود اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دے دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کر دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ سحری کے اوقات میں ہم نے اٹھ کر جب اللہ سے استغفار کر رہے تھے، ہم معافیاں مانگ رہے تھے، اپنے گناہ اللہ کے سامنے پیش کر کے رو رہے تھے، تو یہ ہمیں تربیت ملتی ہے کہ اس رب سے مستغنی نہیں ہونا ہے، اس رب سے دور نہیں جانا ہے، اس رب سے معافیاں مانگتے ہی رہنا ہے، اس رب سے دعا کا تعلق نہیں توڑنا ہے۔ جس طرح رمضان کے مہینے میں اعتکاف والے بھی دعا کر رہے ہیں، ختم قرآن پر بھی دعا ہو رہی ہے، قنوت نازلہ میں بھی دعا ہو رہی ہے، افطاری کے وقت بھی دعا ہو رہی ہے، سحری کے وقت بھی دعا ہو رہی ہے، تو یہ دعاؤں کا یہ سلسلہ 11 مہینے چھوٹنے نہ پائے، یہ تعلق ٹوٹنے نہ پائے، یہ اصل میں رمضان ہماری تربیت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ ہو گیا اور یہ تربیت ہم نے پا لی تو ہم نے رمضان کا مقصد پا لیا۔ ہمارے 11 مہینے اس طرح گزریں گے کہ جیسے کہ گویا ہم 1 مہینے میں 11 مہینوں کے لیے چارج ہو چکے ہیں۔ اب یہ ہمارا چارج 11 مہینے چلنا ہے، پھر رمضان آئے گا، پھر دوبارہ اللہ توفیق دے گا، پھر اگلے 11 مہینے کے لیے ہم چارج ہو جائیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے کہ 11 مہینے ہم حفاظت نہ کر سکے اپنی ان عبادات کی تو پھر بڑا خطرناک معاملہ ہے، پھر رمضان نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جانا جو سود کاٹتی رہتی ہے، جب وہ تیار ہو جاتا ہے خود ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ رمضان المبارک میں یہ چھوٹی موٹی باتیں کر کے یہ باتوں کا ایک ڈھیر بنا کر رمضان کے بعد ایسے اعمال نہیں کر دینا کہ یہ ساری نیکیاں تم برباد کر بیٹھو۔ نیکی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، نیکی کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، نیکی کو بچا کر رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ جو جتنی نیکیاں رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی ہے نا، ان کو بچانا، کیونکہ سلف صالحین کا عمل آپ سنتے رہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے 6 مہینے پہلے وہ اللہ سے دعائیں کرنے لگ جاتے تھے، اے اللہ ہمیں تو رمضان نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اتنی زندگی عطا کر دے کہ یہ رمضان ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہم ڈٹ کر عبادت کر سکیں، اللہ تجھے راضی کر سکیں۔ 6 مہینے پہلے یہ دعائیں کرنے لگ جاتے تھے، انہیں انتظار ہوتا تھا جب رمضان آتا پوری قوت کے ساتھ، پوری محنت اور جستجو کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے۔ جب رمضان رخصت ہونے لگتا تو 6 مہینے تک رویا کرتے تھے اور اللہ سے یہی دعائیں کرتے تھے، اللہ جو کچھ ہم نے یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں کی ہیں اللہ اب تو ان کو قبولیت سے نواز دے،
اصل چیز تو قبولیت ہے نا جی. عبادت کر لینا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس عبادت کا اللہ کے ہاں قبول ہو جانا وہ بڑی بات ہے. اب رمضان المبارک کا مہینہ اختتام کو پہنچا ہے، اب اللہ سے یہ دعائیں کرنی ہے، اللہ جو کچھ کیا ہے، قیام اللیل کیا ہے، تلاوتیں کی ہیں، صدقات دیے، ہاں جی، لوگوں کے ساتھ جو احسان کیا ہے، اللہ تو اس سے دعائیں مانگی ہیں، اللہ تیرے سامنے گڑ گڑائے ہیں، اے اللہ یہ جو چھوٹی موٹی جتنی عبادتیں ہم سے ہو سکتی تھی، اللہ جو کچھ کیا ہے اللہ ان کو ضائع نہیں کرنا، اے اللہ تو ان کو قبولیت کے درجے تک پہنچا دینا. بس یہ اب اس کے بعد دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے. اور تیسری چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے وَأَنَّ حَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین کو جو محبوب عمل ہے نا، محبوب عمل وہ ہمیشگی والے عمل ہیں، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. دیکھو اللہ کو بہت زیادہ اعمال مطلوب نہیں ہیں، اللہ کو جو اعمال مطلوب ہیں اس کی کچھ شرائط ہیں. عمل اخلاص پر ہو، عمل سنت کے مطابق ہو، ہاں جی، عمل کے اندر احسان ہو، عمل کے اندر بدعات نہ ہو. ان میں سے ایک یہ ہے کہ عمل ہمیشگی والا ہو، ہمیشگی والا، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. تو اب ہم نے جو اعمال کا سلسلہ رمضان المبارک کے مہینے میں شروع کیا تھا اس کو جاری و ساری رکھنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس پر ہمیشگی اختیار کرنی ہے. رمضان کے بعد اعمال کو ترک نہیں کرنا ہے. اگر ہم اسی رمضان سے پہلے والی زندگی میں دوبارہ لوٹ گئے تو سمجھو کہ ہم نے رمضان سے کچھ حاصل نہیں کر سکے. اور آخری بات کہ ہمیشہ اپنے ایمان پر ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی اپنی عبادت پر تکبر نہیں کرنا چاہیے. دیکھو تکبر کی بہت ساری اقسام ہے نا، کچھ لوگ مال پر تکبر کرتے ہیں، کوئی اولاد پر تکبر کرتا ہے، کوئی اپنے عہدے پر تکبر کرتا ہے، ہاں جی. ایک خطرناک تکبر یہ ہے کہ وہ عبادت پر تکبر ہے، علم پر تکبر ہے. علماء نے لکھا ہے یہ مال اور دولت اور اولاد سے زیادہ خطرناک تکبر ہے جو آپ علم پر تکبر کریں یا آپ اپنی عبادت پر تکبر کریں. عبادت پر جو تکبر ہے نا یہ انسان کے اندر ایک خود پسندی پیدا کرتا ہے. بھئی میں اتنا بڑا نیک ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں تو تہجد کی نماز پڑھنے والا ہوں، ہاں جی، میں نفلی روزے رکھتا ہوں، یہ باقی لوگ کیا ہیں، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یہ فرض نماز ان کو نہیں پتہ. تو یہ جو تکبر ہے نا یہ بھی انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. صحابہ کرام اپنے ایمان پر ہمیشہ فکر مند رہتے تھے. دیکھیں نا وہ مشہور حدیث آپ سنتے ہیں، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں اور کہتے ہیں نافق حنظلہ منافق ہو گیا ہے. ابو بکر صدیق ملتے ہیں، کہا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کہتے ہیں یار حنظلہ منافق ہو گیا ہے. انہوں نے کہا بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں ایمان بڑی بلندیوں کو چھو رہا ہوتا ہے اور جب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر ہوتے ہیں تو وہ کیفیت ہی نہیں رہتی ہے. کہا اگر ایسی کیفیت ہے تو ابو بکر بھی منافق ہو گیا. چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، اپنا ماجرا بیان کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہی تو اصل میں ایمان ہے، اگر وہی کیفیت تمہاری برقرار رہے تو فرشتے راستوں میں آ کر تمہیں مصافحہ کریں. یعنی یہ تو فرشتوں کی کیفیت ہے نا کہ ان کا ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، وہ ایمان کے ایک خاص درجے پر ہی فائز ہیں. اگر تمہاری کیفیت ایسی ہو جائے تو تم تو ملائک کے برابر ہو جاؤ، ملائک آ کر تمہارے ساتھ مصافحہ کریں. تو گویا ایمان کا کم یا زیادہ ہونا یہ عین ایمان ہے، لیکن اپنے ایمان پر فکر مند رہنا یہ بھی تو صحابہ کرام سے ہم نے سیکھا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ایمان کے اوپر ڈرتے رہنا چاہیے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھنی ہوئی مرغی لا کر رکھی اور کئی طرح کے کھانے تھے سامنے. جو جب کھانوں کو دیکھا رونے لگ گئے. غالباً یہی واقعہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے. رونے لگ گئے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم پیٹوں پر پتھر باندھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، اور آج یہ ساری نعمتیں اور یہ طرح طرح کے کھانے، کہیں ہمارے اعمال کی اجر و ثواب جو ہے وہ ہمیں کہیں دنیا میں ہی تو نہیں دیا جا رہا. دیکھو نا اپنے ایمان پر ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ کی نعمتیں تھی سامنے. ہم جیسا آدمی ہو تو کہاں اللہ یاد رہتا ہے اتنا کچھ آسائشیں دیکھنے کے بعد، لیکن وہ جب اتنے آسائشیں دیکھتے ہیں، اتنی نعمتیں دیکھتے ہیں، پھر بھی فکر مند ہو جاتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری یہ باتیں، ہمارا ایمان، ہمارا تقویٰ، ہماری قربانیوں کے صلے میں ہم کو وہ اجر و ثواب کہیں دنیا میں ہی دیا جا رہا ہے اور آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہ ہو. کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رونے لگے، روتے رہے اور وہ کھانا انہوں نے کہا اٹھا کے لے جاؤ، میں نہیں کھاتا ہوں. اپنے ایمان پر ڈرتے رہنا چاہیے.
تو رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا، ہمیں بھی اپنے ایمان پر مسلسل ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے ہمیشہ ایمان میں اضافے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان کا جو دل ہے نا اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے، تو اللہ سے یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے اپنی اطاعت پر میرے دل کو ثابت قدم رکھنا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے یہ چند گزارشات پیش کی ہیں، اس کا محاسبہ آپ نے بھی کرنا ہے، میں نے بھی کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے چند گھنٹے باقی ہیں، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، ایک ایسی ساتھ ایسی گھڑی ہے کہ جو قبولیت دعا کی گھڑی ہوتی ہے، اور اس میں بندہ رب سے جو کچھ مانگتا ہے نا اللہ اسے دیتا ہے۔ دیکھو ان اوقات کو معلوم کرنا چاہیے، کتاب و سنت میں ایسے اوقات موجود ہیں، ایسے مقامات موجود ہیں، ایسی حالت کیفیت موجود ہے، ایسے دن اور ایام موجود ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، رد نہیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور جمعۃ المبارک میں ایک گھڑی ہے، علماء نے اس میں مختلف احادیث ہے، بہرحال راجح قول یہ ہے کہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک کا یہ جو وقت ہے یہ وقت ہے کہ اس میں انسان کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اب بتاؤ، جمعے کا دن ہو، قبولیت دعا کی گھڑی ہو، اور افطاری بھی قریب ہو، رمضان کا مہینہ ہو، تو پھر اس وقت کو ضائع نہیں کرو۔ آج کوشش کرے، ہر شخص کوشش کرے کہ آج یہ گھڑی میں نے ضائع نہیں ہونے دینی ہے، آخری رمضان ہے، یہ گھڑی میں نے ضائع نہیں ہونے دینی ہے۔ عصر کے بعد بیٹھ جاؤ، مسجد میں آ کر بیٹھ جاؤ تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ وہ بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہو، جبکہ حدیث میں ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو۔ شیخ سلیمان رحیلی امام جو قباء مسجد کے امام ہیں، انہوں نے ان کی تفسیر میں نے اس پہ سنی ہے، اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جیسا کہ حدیث میں ہے نا کہ جب بندہ جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو وہ گویا کہ حالت نماز میں ہوتا ہے، تو ہم مغرب کی نماز کے انتظار میں اگر بیٹھے ہوئے ہوں تو گویا ہم نماز کی حالت میں ہیں۔ اس وقت ہم جب دعا مانگ رہے ہوں مسجد میں بیٹھ جائیں، اچھی بات ہے، مسجد میں اگر موقع نہیں ہے گھر میں بیٹھ جائیں، عصر کے بعد اکیلے تنہائی میں بیٹھ جائیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سارے گناہوں کو پیش کر دیں، سارے گناہوں کو اس کے دربار میں ایک ایک اپنا گناہ یاد کریں، پیش کریں، اعتراف کریں، اقبال جرم کریں اور اللہ سے معافیا مانگیں، اللہ سے معافیا مانگیں۔ اور رب العالمین آخری رمضان ہے، آخری گھڑیاں ہیں، پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سکون ہوگا نہیں ہوگا، اللہ آج معاف کروا کے جاؤں گا۔ اللہ سے دعا بھی اس طرح کرنی چاہیے، یہ نہیں اللہ تو چاہے تو معاف کر دے، تو نہ چاہتے، یہ حدیث میں منع ہے، اس طرح دعا نہیں کر، اللہ سے چمٹ کر دعا کرنی ہے، اللہ تو نے معاف کرنا ہے، بس تیرے علاوہ میرا کوئی در ہے ہی نہیں ہے، میں کس کے پاس جاؤں، اللہ نافرمانی تیری کی ہے، اللہ گناہ تیرے کیے ہیں، میں کس سے معافی مانگوں۔ بس اس طریقے سے کہ انسان کا دل کے اندر رکت طاری ہو جائے اور انسان اللہ سے اس حال میں مانگے، اس حال میں کہ کوئی اور دیکھنے والا نہ ہو، بس اللہ سے ہم کلام ہو جائے، اللہ سے ہم کلام ہو جائے، روئے گڑ گڑائے، توبہ کرے، استغفار کرے، رمضان کی جو کمیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں ان پر اللہ سے معافیا مانگے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گھڑی ہماری زندگی کی سب سے اہم ترین گھڑی ہوگی، اور یہ وقت ہمارے لیے ایک ایسا وقت ہوگا کہ شاید کہ اس سے عظیم وقت کوئی ہمیں نہیں ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک اعلان ہے، مسجد اعظم میں عید کی جو نماز ہے وہ 7:30 بجے ادا کی جائے گی۔ سارے بھائی بر وقت خود اور اپنی فیملی کو لے کر عید کی نماز کے لیے پہنچیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے نیک اور جتنے بھی ہم نے صالح اعمال کیے ہیں یا رب العالمین، وہ چھوٹے تھے بڑے تھے، اللہ ہم بہت کمزور ہیں، رب العالمین تو ان کو قبولیت سے نواز دے، رب العالمین ہمیں تو محروم نہیں کرنا۔ اللہ رمضان المبارک ہم سے جا رہا ہے، رب العالمین تو نے اس میں جتنے وعدے فرمائے ہیں اللہ تو مجھے ان لوگوں کا اس کا مستحق بنا دے، اور رب العالمین تمہارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما دے، اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ بھی جب ہو تو ایمان کی حالت میں ہو، اور رب العالمین جب ہمیں موت آئے تو ہم سے راضی ہو۔ رب العالمین موت کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ انہیں اپنے مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جن لوگوں کی اولادیں نہیں ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما، اور رب العالمین جن کی اولادیں ہیں اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔